ہمیں پتہ چلتا ہے رات اور دن کا ٹائم پتہ چلتا ہے کہ اتنے دن گزر گئے، اتنی راتیں گزر گئی، لیکن اللہ کے کلام کے اندر جب ہم داخل ہوتے ہیں تو یہ کچھ لمحات ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ اتنے لمحات کے اندر آپ کو کوئی کام دیا جاتا ہے یا مجھے کوئی کام دیا گیا۔ آج دیکھیں دنیا کے سارے لوگ جو ہیں ان کو یہ کتاب دی گئی ہے، تو یہ 1400 بقول ان لوگوں کے کہ 1400 سال پہلے دی گئی تھی، تو 1400 سال سے جتنے بھی لوگ کلام پاک کو پڑھ رہے ہیں وہ سیم وہی بات ریپیٹ کری جا رہے ہیں۔ کوئی کلام پاک کے اندر اللہ کی کتاب کے اندر جو چیزیں لکھی ہیں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن انسانوں کی کتابوں کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ باتیں سب کر رہے ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے کہا کہ جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا رب ہی اس کو خوب جانتا ہے۔ Excuse me۔ نہیں وہ آپ اپنے طریقے سے سوچ رہے ہو، لیکن میں آپ کو وہ آپ دوسرے طریقے سے سوچ رہے ہو، میں ڈفرینٹ طریقے سے بتا رہی ہوں آپ کو، آپ اپنا بتائیے گا۔ لیکن یہاں پر جو لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک دن، اب یہ جو ہم دنیا کی زندگی کے اندر جو گزارتے ہیں نا، پتہ نہیں کتنے دن گزار لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنی سوچ کو چینج نہیں کر پاتے۔ کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ قرآن پاک کے اوپر جتنے لوگ کتاب کے اندر داخل ہوئے انہوں نے اپنی سوچ کو چینج کیا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں بدلا، بس سنی سنائی باتیں آگے پہنچائی جا رہے ہیں۔ قرآن پاک کو نہ خود پڑھا نہ سمجھا، لیکن لوگوں نے جو ان کو بتایا قرآن پاک بس وہی آ کے بتاتے ہیں۔ جیسے حضرت محمد کے بارے میں لوگوں نے ان کو بتایا تو انہوں نے لوگوں کے بارے میں حضرت محمد کے بارے میں سوچنا شروع کر دی، یہ کتاب جو یہ حضرت محمد کو ملی ہوگی اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہوگا۔ تو جو لوگوں نے ان کو بتایا، پھر اس کتاب کو حضرت محمد کے ذریعے سے اس کتاب کو پڑھتے ہیں یا سمجھتے ہیں۔ یہ کتاب کو اپنی اللہ نے جو ان کو عقل دی ہے، شعور دیا، اس کے ذریعے سے نہیں سمجھتے۔ اس کتاب کو حضرت محمد کو بیچ میں اللہ اور اللہ کے بیچ میں حضرت محمد کو رکھتے ہیں، یا پھر اپنے اکابروں کو بیچ میں رکھتے ہیں اور پھر کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ کی کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے آپ کو خود کو بیچ میں رکھنا پڑے گا، اس میدان میں خود اترنا پڑے گا، اس اللہ کی آیتوں کے اوپر خود کو رکھ کے پرکھنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا، اور پھر آپ کو یہ سمجھ میں آئے گی، ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی۔ اوکے، ایک دن یا اس سے بھی کم، انہوں نے کہا کہ جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ دنیا والے کتنا عرصہ اس دنیا والوں کے اندر کتنے عرصے سے یہ کتاب موجود ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن کبھی بھی کسی نے اس کتاب کے اوپر غور و فکر کیا ہی نہیں، اللہ کی کتاب کے اوپر غور و فکر کیا نہیں، اپنی کتاب کے اوپر غور و فکر کیا ہی نہیں، تو اپنے میں سے اور انہوں نے کہا کہ جتنی مدت تم رہے تمہارا پروردگاری خوب جانتا ہے۔ ہاں، یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگ دنیا کے اندر جتنا بھی ٹائم رہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کتنے لمحات کے لیے کیا کام کیا، کیا نہیں کیا، کس طرح سے کیا، کس طرح نہیں کیا، یہ اللہ جانتا ہے۔ میں نے جو کیا ہوگا وہ میں جانتی ہوں، یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ آپ نے جو کیا ہوگا وہ آپ جانتے ہو یا آپ کا اللہ جانتا ہے۔ کتنے لمحات کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اللہ کی آیتیں دی کہ آپ نے اللہ کی کتاب کے اندر داخل ہوئے اور اللہ سے کوئی حکم لیا کہ یا اللہ مجھے کوئی حکم دے تو میں تیرا حکم پورا کر کے آتا ہوں۔ آپ نے کوئی حکم اللہ سے لیا اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کی، اگر کیا تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں کیا تو پھر آپ دیکھیں گے اپنے بارے میں کہ آپ کو کیا حکم ملا اور آپ کو کیا آپ نے کیا اور کیا نہیں کیا۔ پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے، تو تم تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر بھیجو۔ اب یہ روپیہ دے کر شہر بھیجو انہوں نے لکھا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں کسی عہد کا مطلب کسی کو، تم اپنے میں سے کسی کو، عہد کا مطلب کسی کو ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا عہد کا مطلب ایک اکیلا نہیں ہوتا، نہیں، کسی کو بھی، کسی کو روپیہ، بے کے نیچے زیر آئی ہے تو پہچان ہو جائے گی، بے وا کا مطلب اور، رقیقم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو تمہاری کیا کہیں گے اعمال، یا تمہاری جو تم نے کیے ہیں پوری زندگی، وہ اعمال جو ہے ان کو دے کر بھیجو، یعنی اپنے اعمالوں کے ذریعے سے تم مدینہ کا مطلب ہوتا ہے، ال کا مطلب ہوتا ہے خاص، میم کا مطلب ہوتا ہے کرنے والا، دین کا مطلب ہوتا ہے قائم، اللہ کے دین کو، اور تے کے نیچے ہے تو وہ اس کا نتیجہ، یعنی خاص دین کو قائم کر کے اس کا نتیجہ پانے والا جو بھی ہوگا، تو وہ پھر جا کے دیکھے گا کہ مجھے کہ کہاں پہ کس کے پاس کیا ہے، کس کے پاس نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس میرے پاس جو ہے، میں اپنا بتاؤں گی، میرے پاس جو کتاب کا جو علم ہے
اور اس کو میں نے جو قائم کرنا ہے، جو میں نے اللہ کی کتاب کو، اللہ کے نالج کو جو میں نے قائم کر کے دیکھا اور مجھے اس کا جو نتیجہ ملا، تو مدینہ شہر کو نہیں کہتے، مدینہ کا مطلب ہوتا ہے دین کو قائم کرنے والا مقام، یا دین کو قائم کرنے والی جگہ، یا پھر دین کو قائم کرنے والا ہر وہ انسان جو اللہ کے دین کو قائم کر کے دیکھے گا، پھر وہ دوسروں کو بیان کرے گا، تو اس کو کہا جاتا ہے دین کو قائم کر کے اس کا نتیجہ پانے والا۔ یعنی اللہ کا دین پہلے اس کو ملنا بھی تو چاہیے نا کہ اللہ کا دین کیا ہے، اللہ کا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ کے فیصلوں کے اوپر وہ پھر اپنا فیصلہ نہیں رکھ سکے گا، وہ اللہ کے فیصلے ہی کو آگے کرے گا۔ تو اپنے میں سے کسی کو یہ دے کر بھیجو، روپیہ انہوں نے کیا، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اپنے اعمالوں کو رکھ کے بھیجو۔ تو میں نے اپنے آپ کو جھکانا شروع کر دیا، میں نے اپنے تکبر کو جھکانا شروع کر دیا، میں نے اپنی غیبت کو کرنے کی عادت کو جھکانا شروع کر دیا، میں نے ختم کرنا شروع کر دیا۔ جب میں نے ان ساری چیزوں کو اللہ کے دین کے اوپر، اللہ کے دین کو اوپر رکھا اور اپنے آپ کو اللہ کے فیصلے کو اوپر رکھا اور اپنے آپ کو نیچے رکھا، تو پھر میں نے جھک گئی۔ اور جب کوئی انسان جھکے گا اللہ کے فیصلوں کے اوپر، تو اس کے بارے میں بتایا جائے بھیجے کہ نفیس کھانا کس کا طعام۔ اب دیکھیں، اب یہ دنیا کے جتنے بھی لوگ آتے ہیں قرآن پاک کو پڑھنے والے، اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا آپس میں مقابلے کر رہے ہیں نا، قرآن پاک کو پڑھنے والے جتنے بھی لوگ آتے ہیں تو آپس میں ڈیبیٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس زیادہ علم ہے، دوسرا کہتا ہے میرے پاس زیادہ علم ہے۔ سارے یہ نا اپنا اپنا کھانا پیش کر رہے ہیں کہ کس کے پاس زیادہ اچھا، کھانے کا مطلب یہ ہو کس کے پاس اللہ کا کلام جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے۔ کوئی انسان بولے گا کہ میرے پاس نالج زیادہ ہے، دوسرا بولے گا میرے پاس زیادہ ہے، تیسرا بولے گا میرے پاس زیادہ ہے، یہ آپس میں مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو طعام کا مطلب ہوتا ہے کھانا۔ تو میں نے آپ کو بولا نا کہ اللہ کا کلام جو ہے یہ ہمارا روحانی کھانا بھی ہے، اور یہ ہمارا روحانی پانی بھی ہے۔ یہ ہماری پیاس، جب بھوک لگتی ہے تو بھوک مٹاتا ہے اللہ کا کلام، ہماری روحانی روح کی بھوک مٹا دیتا ہے، جب پیاس لگتی ہے تو روحانی پیاس بجھا دیتا ہے اللہ کا کلام۔ تو یہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، جو بھی نالج ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا کھانا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم ہے، جس کو ہم کھاتے ہیں اور جس کو حاصل کرتے ہیں اور پھر دوسروں کو بھی دیتے ہیں۔ تو اس میں سے تو اس میں سے کھانا لے کر آئے اور آہستہ آہستہ آئے جائے۔ اب دیکھیں، ہم لوگ جب دنیا کے بیچ میں جاتے ہیں، دنیا والوں کے بیچ میں جاتے ہیں، تو ان کو کلام پاک کا علم دینے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی آہستہ سے ان کو دیتے ہیں، کبھی ان سے لیتے ہیں، کبھی دیتے ہیں کبھی لیتے ہیں، لیکن وہ لوگ اتنے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ماہر سمجھتے ہیں کہ وہ لڑائی جھگڑا فساد کرنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں تم ہمارے پاس آئی ہو تو تمہیں کچھ نہیں آتا جاتا، تمہیں یہ نہیں پتا، تمہیں وہ نہیں پتا۔ وہ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا بھی مذاق اڑائیں گے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھے رہیں گے۔ دیکھیں، ہم لوگ نہ مذاق اڑانے جا رہے ہیں، نہ مذاق اڑانے کے لیے، نہ کوئی ہمارا مذاق اڑائے نہ ہم کسی کا مذاق اڑائے۔ کوئی ہمارا مذاق اڑائے گا تو ان کا خود مذاق اڑ جائے گا وقت آنے پہ۔ آہستہ آہستہ آئے جائے، اس کا مطلب یہ ہوا ہم جب بھی کلام پاک کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اللہ کے کلام کے اندر آہستہ سے داخل ہوتے ہیں، آرام سے داخل ہوتے ہیں، اپنا علم لیتے ہیں، پھر دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ اگر کوئی لینا چاہے تو لے سکتا ہے، نہیں لینا چاہے تو کوئی بات نہیں، کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب میں اپنے بارے میں بتاتی ہوں کہ میں لوگوں کو جا کے اللہ کے کلام کے اوپر بتا رہی تھی کہ دیکھو ہمیں یہ ملا، میں نے تو سب کو ہی بتا دیا۔ ویسے میں اپنا بتا دوں کہ میں نے تو تقریباً سب کو ہی بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، کس طرح ہوا، میں نے اللہ کی کتاب کو کیسے پڑھا، کیا نہیں پڑھا۔ تو لوگوں کو بھی میں بتانے کی کوشش کرتی، جیسے ہی میں لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتی تھی نا، مجھے یہ کتاب میں سے میں نے یہ پڑھا تھا، مجھے یہ سب کچھ ملا تھا، تو وہیں سے جیسے ہی میں بتانے کی کوشش کرتی ہوں تو یہ مجھے نا نوچنے کے لیے، یہ دنیا جو ہے نا، یہ دوسرے انسانوں کو نوچنے کے لیے پڑ جاتی ہے اس کے اوپر کہ نہیں تمہارے پاس تو نالج نہیں ہے، ہمارے پاس یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب ہمارے پاس ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں اور دوسروں کی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے بس۔ تو یہ جو ہے نا کسی کو نہ بتائے، تو ہم لوگوں نے بتایا نا، جب ہم نے بتانے کی کوشش کی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ لوگ تو لڑائیاں کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں کہ کہیں تمہارے پاس علم تھوڑی زیادہ ہے، میرے پاس زیادہ علم ہے۔ تو یہ لڑائی اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ علمی لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ میرے پاس تیرے سے زیادہ علم ہے، تیرے پاس کم ہے۔ تو جب ہم نے ان کو بتایا کہ اللہ کا کتاب کا علم ہمارے پاس ہے، تو یہ لینے سے اس لیے انکار کر دیتے ہیں کیونکہ یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اونچا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس ہی سب سے زیادہ علم ہے تو ہم نہیں دیں گے۔ آ کے چھپ کے سن رہے ہوتے ہیں یہاں پہ، یقین کریں کہ کتنی دفعہ یہ لوگ سنتے ہیں، کیونکہ جب وہ بات جو کبھی کسی نے نہیں کی ہوتی، میں نے آج جیسے میں نے یہ بات کی ہے نا،
ہفتے کے اندر اندر نا ان کے منہ سے وہی باتیں نکلی ہوں گی جو میں نے یہاں پہ بات کی ہوگی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو خود بخود آ گیا، ہمارے پاس تو خود بخود آ گیا، ہم تو خود سے سیکھ رہے ہیں اور یہ کریں. تو جو بات ایز اٹ از، شرم بھی نہیں آتی ہے کہ چلے کوئی نہیں، میں کسی کو نیچا نہیں دکھانا چاہتی، کوئی بات نہیں، اٹس اوکے. دیکھیں میں تو دے بھی اسی لیے رہی ہوں تاکہ کوئی اگر لینا بھی جاتا ہے تو وہ لے اور لے کے بانٹے. ٹھیک ہے، میرا نام نہ بھی لے، مجھے کوئی دیکھیں میرا نام نہیں لے گا نا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کیونکہ وہ جتنا اس نے نکالنا ہوتا ہے، جتنی چیزیں اس نے لینی ہوتی ہیں وہ لے کے چلا جاتا ہے. تو اس میں نام لینا نہ لینا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل چیز جو ہے پیغام ہے نا. تو میرا یہ والا پیغام جو یہاں پہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے، یہ پیغام اگر دوسروں تک پہنچ رہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے ساتھ بحث کریں، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں. اصل چیز تو پیغام کا پہنچنا ہی ہے. یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ کون میرا نام لیتا ہے اور کون میرا نام نہیں لیتا. تو یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جن کو فرق پڑتا ہے تو ان کو دیکھیں جا کے، انہیں کو فرق پڑ رہا ہوگا. مجھے تو ان چیزوں کا فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. اچھا ایک منٹ رکیے گا، میں ذرا اپنے ڈاگس کو کھانا دے دوں. تو میرا کہنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جس کے پاس نالج آ جاتا ہے نا یہاں پہ کتاب کا، تو آپ اکثر ان لوگوں کو دیکھو گے کہ لڑ رہے ہوتے ہیں، فساد کر رہے ہوتے ہیں. ایک کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس زیادہ نالج ہے، دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے میرے پاس زیادہ نالج ہے. لیکن نالج کے اوپر ہی لڑائیاں ہو رہی ہیں. کتاب ایک کہتے ہیں میرے پاس کتاب کا زیادہ علم ہے، دوسرا کہتا ہے میرے پاس ہے، میں نے تو یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، میرے پاس تو تم سے زیادہ ہے. تو دیکھیں میں تو ایک بس ادنا سا انسان ہوں، میرے پاس کیا علم ہے کیا نہیں ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تھوڑا سا بھی ہے تو میرے لیے کافی ہے. جو چیزیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں جو میرے لیے ضروری ہے وہ میرے لیے کافی ہے. میں اس کے اوپر کیوں کہوں کہ نہیں مجھے اور چاہیے، مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے. جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیتے ہیں اس کتاب کے اندر سے تو وہ میرے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ میں ہر کسی کو جا کے بولوں کہ ہاں. دیکھیں دوسرا ایک اور چیز میں بتاتی چلوں کہ دنیا کا ہر وہ انسان جو اس دنیا کے اندر موجود ہے نا، جب وہ کتاب کا علم اس کے پاس آتا ہے تو ضروری نہیں کہ اس کے پاس پورے کا پورا ہی اس کے پاس وہ ایک ساتھ ہی آ جائے. یہ اس کتاب کا علم نا تھوڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے بھی تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ہے تاکہ کوئی انسان کے اندر نا اس کی جانچ پڑتال کر کے دیتے ہیں کہ یہ تکبر تو نہیں کرے گا، میں اس کو دوں گا تو یہ تکبر تو نہیں کرے گا. سب سے پہلے اس کے تکبر کو زمین بوس کیا جاتا ہے، اس کے اندر کے لالچ کو زمین بوس کیا جاتا ہے، اس کو ختم کیا جاتا ہے. پھر اس کی لالچ، تکبر، جیلسی جو ہمیں ایک دوسرے سے جیلسی ہونے لگ جاتی ہے نا، ہے اس نے تو ہمارا چوری کر لیا. یہ والی باتیں جو انسانوں کے دلوں میں آنے لگ جاتی ہے تو وہ تھوڑا غنی نہیں ہوتا. اللہ کی جو صفت ہے نا غنی ہونے کی، تو اس کے وہ جو غنی ہوتا ہے نا وہ پھر دنیا کو دیتا ہے اور وہ پھر یہ نہیں سوچتا کہ کس کو زیادہ ملے گا کس کو کم ملے گا. وہ سب دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ دیا ہے، وہ شکر ادا کرتا ہے. لیکن جو دوسرے لوگ ہوں گے وہ پھر اس کے اندر سے غلطیاں نکالنا شروع کر دیں گے. نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا وہ مطلب، کیونکہ یا تو دیکھیں ان کا مقصد ہو سکتا ہے کہ اچھا بھی ہو کہ کسی کو کریکٹ کرنے کے لیے بھی وہ بتا رہے ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اکثر لوگوں کا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تمہارے پاس علم آیا، تم نے ہمارے سے لیا ہے تو اب ہمارا نام لو. کیونکہ وہ ایک انسان جو کمی ہوتی ہے نا، جس کے اندر کسی چیز کی کمی ہوتی ہے تو وہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ چاہتا ہے کہ میرا نام لیا جائے، مجھے بڑا بولا جائے، مجھے بڑا بنایا جائے کہ میں بڑا ہوں تم سے، اور میرا نام لے کے بتاؤ کہ میں نے تمہیں یہ سکھایا تھا اور میں نے تمہیں بتایا تھا. میری ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے علم رکھا ہے، کسی ایک یا دو انسان کے لیے تو نہیں رکھا. تو اگر ہم لوگ آپس میں لڑنے لگ گئے کہ جن کے پاس علم آئے، کیونکہ کتاب کی ایک آیت ہے وہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جب اس میں وہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے کہ کیا تھا کہ علم کی بات وہاں پہ لکھی ہوئی تھی کہ جب ذہن سے نکل رہا ہے، ایک منٹ رکے، کہ جب ان کے پاس نا ان کو ہاں اگر تم باز نہیں آؤ گے، اگر تم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرو گے تو تمہاری جگہ کسی اور قوم کو ہم لے آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا
کہ اگر ہم لوگ اللہ کی کتاب کے اوپر اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے، اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری جگہ کسی اور انسان کو لے آئیں گے، اور وہ انسان ہماری جگہ پہ آ کے اور یہ ساری کام کرے گا۔ السلام علیکم۔ اچھا تو اچھا آپ اوپر مجھے سے آ گئے ہو، اپنی مرضی سے نہیں آئے ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میں تھوڑا دور تھی فون سے، میں بھی آئی ہوں۔ اچھا دیکھیں، یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب دیتا ہے نا کسی کو، تو وہ اسی طرح سے دیتے ہیں تاکہ انسان جو ہے اس کا امتحان لیا جا سکے۔ تو جب امتحان کا وقت آتا ہے تو سارے کے سارے آپس میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانوروں کی طرح لڑ رہے ہیں۔ یہ جو قرآن پاک کا علم جن کے پاس آتا ہے نا، وہ جانور ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جانور بن جاتے ہیں۔ انسانوں والی ان کے اندر حرکتیں، جس وقت وہ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، یا آرگیو کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ انسانیت ان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ جو جیسے قرآن پاک میں لکھے نا کہ سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی ہے، تو گدھا جو ہے اس کی کبھی آواز دیکھی ہے؟ تو جب دو انسان آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ گدھے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو آوازیں نکال رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، وہی بات وہ آرام سے بول کے ختم بھی کی جا سکتی ہے۔ یعنی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ بات ایسے نہیں، ایسے ہو سکتی ہے، یہ بات ایسے نہیں۔ وہ بجائے آرام سے بات کرنے کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ گدھے ہیں، دو گدھے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو اب سوچو کہ ایک گدھا دوسرے کو بول رہا ہے میرے پاس زیادہ علم ہے، دوسرا گدھا اس کو بول رہا ہے میرے پاس زیادہ علم ہے، لیکن وہ عقل کے ذریعے سے نہیں عقل کے ذریعے سے ایک دوسرے کو وہ بات نہیں بتا رہے ہیں، کہ یعنی عقلی طور پہ ایک دوسرے کو پیغام نہیں دے رہے ہیں، وہ لڑائیاں جھگڑے کر کے زبردستی ایک دوسرے کے اوپر زبردستی تھوپنے کی کوشش کریں کہ میرے پاس جو نالج ہے وہ ٹھیک ہے، تمہارے پاس جو نالج ہے وہ کم ہے مجھ سے۔ تو یہ گدھے ہوتے ہیں۔ جو بھی انسان اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو اس وقت وہ گدھے کی صفت میں ہوتا ہے، وہ گدھا بنا ہوتا ہے۔ کیونکہ کتاب کا کیا فائدہ، اتنا زیادہ کتاب پڑھنے کا کیا فائدہ؟ کیا اس کتاب نے آپ کو کچھ سکھایا ہی نہیں؟ اس کتاب نے آپ کو کچھ بتایا ہی نہیں؟ یعنی کتاب تو پڑھتے رہے، علم تو حاصل کرتے رہے، لیکن جب وقت آیا آپ کا امتحان لینے کا یا آزمائش کرنے کا، آپ کی ڈیبیٹ ہونے کا، تو آپ نے اس وقت اپنے آپ کو اس سے باہر نکال لیا، کیا کہتے ہیں، اپنے امن سے باہر نکل گئے۔ تو یہ جو قرآن پاک میں لکھا ہے نا کہ جو شیطان ہے وہ تمہارا دشمن ہے، وہ کبھی بھی تمہاری اس میں رہتا ہے، تمہاری اس میں دیکھتا رہتا ہے کہ کب اس کو اکیلا ہو اور کب میں اس کو پکڑوں اور کب میں اس کو گمراہی کی طرف لے جاؤں یا اس کو میں تکلیف دوں۔ تو وہ تکلیف دینے کے لیے کبھی بھی تیار ہو جاتا ہے کہ میں اس کو کس وقت تکلیف دوں گا۔ تو اس طرح سے بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اچھا آگے چلتے ہیں کہ نفیس کھانا کون سا ہے؟ تو اس میں سے کھانا لے آئے اور آہستہ آہستہ جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے۔ یہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ تمہارا حال کسی کو نہ بتائے۔ یہ عہد کا مطلب کسی کو ہوتا ہے، اکیلا یا ایک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کسی کو، تو کوئی بھی یا کسی کو بھی یہ عہدہ مل سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تک کوئی بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو بھی چوز کر سکتا ہے اپنے پیغام کو دینے کے لیے، اپنے حکم کو دینے کے لیے۔ تو چوائس اللہ کی ہے، آپ کی اور میری نہیں ہے، اس طرح سے۔ اور یہ جو حال نہ بتائے کسی کو، اس کے بارے میں بتائے نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ ہم نے کسی کو گئے، دنیا والوں کے پاس گئے، وہاں پہ جا کے ہم نے لوگوں کو بتایا، لوگوں سے بات بھی کرنے کی کوشش کی، پھر واپس آئے، پھر گئے، پھر واپس آئے۔ تو اس طرح ہم روزانہ کے طور پہ ڈیلی بیسس پہ اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ کتاب ہم لوگوں کو ان لوگوں سے باہر دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، جہالت سے دور کرتی ہے۔ جو جاہل ہوگا اس سے دور کرے گی ہمیں یہ کتاب۔ اگر ہمیں یہ کتاب گائیڈ کر رہی ہے اور ہمارا صحیح رستہ دکھا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارا فائدہ کر رہی ہے، اور اس کا علم جو ہے وہ ہمارے فائدے کام آ رہا ہے۔ لیکن اگر یہ کتاب ہمارے پاس اس کا نالج موجود ہے اور اس کے ہمیں عمل کرنے کا طریقہ نہیں بتا رہی ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کرنا ہے، تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ہمارا اس کتاب کو پڑھنے کا اور سمجھنے کا۔ نمبر 20 ہے انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدکم فی ملتہم ولن تفلحوا
اذن ابدا. اوکے، یہ نمبر 20 آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے، اور اس کا جو ہے مطلب ہے، ایک منٹ رکیے گا. اچھا وہ 27 ہے. اوکے. تو یہاں پر جو لکھا ہے اس کا ہے، اگر وہ تم پر دسترس پالے نہیں، انہو تفلحو. اچھا پہلے پڑھ لو. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذن ابدا. ابدا کا مطلب ہے ہمیشہ، ابدن آباد، ہمیشہ کے لیے، یعنی جو کہتے ہیں نا. اور ملت ہم کیا مطلب، ملت یعنی جو طریقہ یا مذہب، جس کو آپ مذہب کہتے ہیں نا، مذہب، تو وہ ملت یہاں پہ اس کو کہا جاتا ہے. اب یا پھر اپنے ملت یا اپنے طریقے کے اوپر یا اپنے مذہب کے اوپر یا کوئی بھی آپ کا جو طریقہ ہے اس کے اوپر، اگر وہ تم پر دسترس پالے، یعنی اگر وہ تم پر قابو پالے تو تم کو سنسار کر دیں گے. ہاں اگر دیکھا جائے تو ان کا اگر بس چلے نا، ان کا بس چلے ہمارے اوپر دنیا والوں کا، تو وہ تو ہمیں 1 منٹ میں ہی ہمارے سارے علم کو ختم کر کے چھوڑ دیں، 1 منٹ میں ہی ختم کر دیں اور بولیں کہ تم تو جھوٹی ہو، یہ وہ. ابھی تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا، تھوڑا تھوڑا سا لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں. اور دوسرے والے بھی جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو اللہ کا کلام دیتے ہیں تو وہ لے تو لیتے ہیں، لیکن اپنے مطلب کی چیزیں نکال لیتے ہیں اور پھر باقی ہمارے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں جی تم غلط ہو رہی ہو. وہ 1 منٹ تو وہ اس طرح کرنے لگتے ہیں. Come take it outside. Outside. اوکے. یہاں پر جو لکھے نا کہ اگر وہ تم پر کنٹرول طاقت پائیں تو تم کو سنسار کر دیں. سنسار کرنے کا مطلب یہ ہوا تمہیں تکلیف پھکو گیٹ ڈاؤن، تو تمہیں تکلیف دیں یا تمہیں پریشان کریں یا تمہیں جیسے ہم لوگ ہیں، میں پڑھ رہی ہوں تو مجھے پھیکو، اسٹاپ، نو سوری. تو یہاں پر بھی جو لکھا ہے کہ اگر وہ تم یہاں پر جو لکھا ہے کہ اگر وہ تم پہ کنٹرول کر لیں. دیکھیں اگر ہم ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں نا تو وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ دوسرے لوگوں کے پاس کتاب کا علم لے کے جاتے ہیں یا آپ کے پاس جو نالج ہوتی ہے نا وہ لے کے جاتے ہیں تو وہ آپ کو کنٹرول کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے پاس تو کچھ ہے نہیں، سارا کچھ میرے پاس ہی ہے. اپنے آپ کو وہ اونچا اور آپ کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اکثر لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے، وہ لوگ اس طرح سے کرتے بھی ہیں. تو آپ جب بھی کسی کے پاس یہ نالج لے کے جاتے ہیں یا باتیں لے کے جاتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر طاقت، ان کے وہ تھوڑا سا بھی آپ کو چاہیں گے نا تو وہ آپ کو جھکا لیں گے اور آپ کو نیچا کر دیں گے. اور وہ یہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ تمہارے پاس تو کوئی نالج ہے نہیں اور میرے پاس ہی ہے. جیسے فرقے بھی اتنے زیادہ اسی لیے بنے ہیں کیونکہ ہر کوئی اپنے آپ کو سوچ رہا ہے کہ میرے پاس جو نالج آیا وہ زیادہ بہتر ہے، ان کے پاس جو ہے وہ کچھ نہیں ہے. تو ہر کسی نے اپنا اپنا فرقہ الگ بنا لیا، جماعتیں، فرقے، دھرم، مذہب سب الگ الگ اسی لیے بنائے کیونکہ جس کے اوپر جو کنٹرول کر لیتا ہے، جس کو قابو کر لیتا ہے، بس اس کو پھر وہ اپنے طریقے پہ لے جاتا ہے. یہاں پہ جو ملت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، یا کسی کو جس کو آپ مذہب کہتے ہیں نا، مذہب آپ کہتے ہیں کہ اس مذہب میں آ گیا یا اس مذہب میں چلا گیا یا اس طریقے پہ آ گیا اس طریقے پہ چلا گیا. تو یہ جو طریقے ہیں اپنے مذہب میں یا اپنے طریقے میں داخل کرنے. اب کوئی انسان جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو ہر کوئی اپنے مذہب، اپنے فرقے میں آپ کو بلانے کی کوشش کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں، سنی میں چلے جائیں، شیعہ میں چلے جائیں، کرسچن میں چلے جائیں، ہندوؤں میں چلے جائیں، جویش میں چلے، کسی میں بھی آپ چلے جائیں،
وہ سارے کے سارے آپ کو اپنے اپنے مذہب کے اندر بلانے کی، اپنے اپنے فرقے کے اندر بلانے کی کوشش کریں، اور سب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو فرقہ یا ہماری جو جماعت ہے یا ہمارا جو دھرم ہے نا، یہ جنت میں جائے گا، باقی سارے کے سارے نا دوزخ میں جائیں گے۔ سب آپ کو یہ بیوقوف بنانے کی کوشش کریں۔ تو دیکھیں آپ کتاب، یہ جو اللہ کی کتاب ہے نا، یہ پتہ ہے ہمیں کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ تمہارے اعمال جو ہے نا وہ تمہیں لے کے جائیں گے جہاں پہ، اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں نا تو آپ کے اعمالوں کے بدلے میں آپ جنت ملے گی یا آپ کو جہنم ملے گی، آپ کے اعمالوں کے بدلے میں۔ اور یہ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے والے فرقے میں آ جاؤ یا ہمارے والے مذہب یا جماعت میں آ جاؤ تو تمہیں یہاں پہ وہ ملے گا، جنت بڑی ملے گی، یہاں پہ جنت ملے گی، وہاں پہ جنت نہیں ملے گی۔ ہر کوئی یہی بتانے کی کوشش کرے۔ جی موسیٰ، کوئی کام ہے آپ کو، کوئی کویشچن ہے آپ کو، کوئی کرنا ہے تو آپ نیچے لکھتے ہیں پلیز۔ اچھا چلیں ایک منٹ میں لے لیتی ہوں ان کو۔ کوئی کویشچن ہے آپ کا کیا؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں میرے کو کچھ کویشچن تھے۔ جی بولیے۔ یہ جو نیک اعمال کی آپ بات کر رہی ہیں نا، جی اس کے لیے ایمان تو شرط ہے نا؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان جو ہم عام عرف میں کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، روز آخرت پر ایمان، کتابوں پر ایمان، پیغمبروں پر ایمان، تو جنت کے لیے نیک اعمال شرط جو ہے نا، اس کے لیے ایمان بھی شرط ہے۔ دیکھیں یہ جو آپ نے ایمان بولا نا، ایمان کا مطلب ہوتا ہے اللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ کو اگر آپ، قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں لکھا ہے کہ آپ اللہ کو کسی بھی نام سے پکاریں تو اس کے سارے نام ہی اچھے ہیں۔ اگر آپ اس کو رحمان کہیں گے، رحمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحم کرنے والا۔ تو کسی بھی کتاب کے اندر چلے جائیں اور وہاں پہ دیکھیں کہ کسی کتاب کے اندر رحم کرنے والے کو کیا بولا جا رہا ہے۔ جیسے بائبل ہے یا پھر وہ ہندوؤں کی بک ہے، اس کے اندر رحم کرنے والے کو کیا کہا جائے گا؟ تو رحمان تو وہاں پہ بھی مل جائے گا آپ کو، رحمان تو کرسچنس کی بک میں بھی مل جائے گا، آپ کو کہیں پہ بھی مل جائے گا۔ تو نام بدل لینے سے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ بدل جائے گا؟ اگر آپ اللہ کا نام، اللہ کو رحمان کہیں، اللہ کو خدا کہیں، اللہ کو بھگوان کہیں، اللہ کو کچھ بھی کہیں، تو اللہ کا کچھ رتبہ بدل جائے گا؟ اللہ کا رتبہ، جیسے سورج ہے، سورج روزانہ آپ کو روشنی دیتا ہے۔ اگر آپ سورج کو سورج نہیں کہیں گے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورج روشنی دے رہا ہے، سورج کی روشنی مل رہی ہے، اگر آپ سورج کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے، سورج کو کوئی فرق پڑے گا؟ اگر آپ سورج پہ ایمان لائیں گے، سورج پہ بلیو کریں گے کہ یہ سورج ہے، ایک سیکنڈ بات کمپلیٹ کر لیں گے، اگر آپ سورج کو یہ سوچیں گے کہ سورج جو ہے یہ چاند ہے، اگر سورج کو آپ چاند کہہ دیتے ہیں کہ تو سورج کی ذات پہ کوئی فرق پڑا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس کے اوپر ایمان لائیں یا نہ لائیں، اس کے بارے میں کچھ بولیں یا نہ بولیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کام ہے وہ آپ کو دنیا کے اندر لے کے آیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ آپ کو ہر وہ چیز مہیا کرتا ہے جو آپ کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، یہ تو آپ کی کمی ہوگی نا، آپ کے اندر کمی ہوگی کہ آپ اس کو، جیسے احسان فراموش انسان ہوتا ہے، تو وہ اگر اس کے احسان کو مانتا نہیں ہے یا اس کو قبول نہیں کرتا تو اس کے، یا تو اس کے لیک آف نالج کی وجہ سے ہوگا، یا پھر وہ اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی بڑا سمجھ رہا ہوگا، یا پھر غلطی سے کر رہا ہوگا۔ تو کوئی بات نہیں، اگر کوئی انسان غلطی سے بھی کچھ کرتا ہے یا لیک آف نالج کی وجہ سے اللہ کو نہیں مانتا، یا اس پہ وہ کرتا ہے کہ نہیں اللہ نہیں میں کر رہا ہوں، تو کوئی بات نہیں، اگر اس کو لگ رہا ہے تو لگنے میں ہم اس کی ٹانگیں نہیں کھینچ سکتے، اس کو غلط نہیں کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں ہر ایک انسان کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے، اس وقت کے اوپر وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کو چینج ہو سکتا ہے۔ آپ کا، میرا فرض صرف یہ ہے کہ اس کو بتا دیں۔ باقی جیسے ہندو ہیں، ہندوؤں کا کہ اللہ جو ہے وہ ہندوؤں کا نہیں ہے، خالی مسلمانوں کا ہے۔ اللہ جو ہے وہ ایتھیسٹ اور اگنوسٹک کا نہیں ہے، خالی مسلمانوں۔ اگر ایتھیسٹ اور اگنوسٹک اگر کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ ان کو جزا نہیں دیتا، ان کو اس کا بدلہ نہیں دیتا۔ اگر وہ دیکھیں ایک انسان پوری زندگی جنگل کے اندر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں اللہ کون ہے، تو آپ اگر اس کو بولیں کہ اس انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کون ہے کیا ہے، آپ اس کو بتانے کی کوشش کریں، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو وہ کیسے وہ اس کو بلیو کرے گا؟ اب اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو ایکٹ کر کے بتانا ہوگا کہ میں کسی کی میں پر عبادت کر رہا ہوں، اور آپ نے عبادت کر کے بتانی ہے کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کر رہا ہوں، یعنی وہ آپ کو دیکھے گا کہ کتنے اچھے کام کر رہا ہے۔ جیسے آپ نے کوئی نیکی کا کام کیا، اس کے لیے ہیلپ کی، تو وہ دیکھے گا کہ اوہ یہ تو بغیر وجہ کے میرے لیے کام کر رہا ہے، بہت اچھا کام کر رہا ہے، تو وہ آپ کو دیکھ کے، آپ کے ایکٹ کو دیکھ کے وہ سمجھے گا کہ یہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے، تو یہ کیسے سیکھ رہا ہے۔
تو وہ آپ سے پوچھے گا کہ کیسے سیکھا، تو تب آپ اس کو بتاؤ گے کہ میں نے اپنے رب سے سیکھا، اپنے اللہ سے سیکھا، اس نے مجھے یہ سکھا۔ تو جب آپ اس کے بارے میں بتاؤ گے کہ میرے رب نے مجھے سکھایا، تو آپ اللہ کی ہی وہ کر رہے ہو، اللہ کے بارے میں بتا رہے ہو اس کو۔ تو طریقہ جو ہوتا ہے نا، جو طریقہ ہوگا تو وہ آپ نے عمل کر کے بتانا ہے، منہ سے بول کے مسلمان ہو جاؤ تو جنت میں جاؤ گے، ہندو ہو جاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے، یہ کچھ بھی نہیں۔